السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم، اما بعد۔ ناظرین اکرام، میں ہوں شکیل رضا خلیل آبادی اور آپ کی خدمت میں اس موضوع کے ساتھ کہ بیت المقدس یعنی مسجد اقصی کی اہمیت اور فضیلت کیا ہے۔ تو آئیے میں پورے تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے اس کی فضیلت اور اہمیت کے بارے میں بتاؤں گا۔ اس سے پہلے ایک بار درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ناظرین اکرام، ہم جسے عام طور پر مسجد اقصی کہتے ہیں، اسی مسجد اقصی کو الحرم، القدسی، الشریف وغیرہ نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ یہ تاریخی مسجد فلسطین کے شہر یروشلم القدس میں موجود ہے، جو ان دنوں قبضہ ور یہودی کے ہنگامے کا شکار ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے تقریباً 17 مہینے تک مسجد اقصی کی جانب رخ کر کے نماز ادا کی۔ شرعی طور پر اہمیت اور فضیلت کے اعتبار سے مسجد حرام اور مسجد نبوی کے بعد مسجد اقصی کا مقام و مرتبہ ہے۔ قرآن اور حدیث میں کافی جگہوں پر اس مسجد کا ذکر آیا ہے۔ اس مسجد کے ارد گرد کی جگہوں کو برکت والی جگہ کہا گیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو معراج کے موقع پر مسجد حرام سے جس جگہ لے جایا گیا وہ یہی مسجد اقصی ہے۔ آپ نے اس مسجد میں تمام انبیاء علیہم السلام کی امامت کی اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسی مسجد سے معراج کے سفر کو روانہ ہوئے۔ مسجد حرام سے مسجد اقصی کے اس سفر کو قرآن نے سورہ بنی اسرائیل میں بیان کیا۔ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گئی، جس کے ماحول پر ہم نے برکتیں نازل کی ہیں تاکہ ہم انہیں اپنی کچھ نشانیاں دکھائیں۔ بے شک وہ ہر بات سننے والی، ہر چیز دیکھنے والی ذات ہے۔ مسجد اقصی کو مسلمانوں کا قبلہ اول ہونے کا شرف حاصل ہے۔ مسجد اقصی وہ مسجد ہے جس کی بنیاد روئے زمین پر مسجد حرام یعنی کعبۃ اللہ کے 40 سال بعد رکھی گئی۔ اسی زمین پر سب سے پہلی مسجد حرام ہے۔ اس کے 40 سال بعد مسجد اقصی کی تعمیر کی گئی۔ جس طرح مسجد حرام کی تعمیر ہوتی رہی ہر زمانے میں، اسی طرح مسجد اقصی کی تجدید یعنی نئی تعمیر حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام نے کی، اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے تعمیر مکمل کی۔ مسجد اقصی ان 3 مسجدوں میں سے ایک ہے جن میں نماز پڑھنے، عبادت کرنے کی وجہ سے
سفر کرنا باعث ثواب ہے۔ ایک حدیث شریف کے مطابق مسجد اقصی میں ایک نماز پڑھنے کا ثواب 1000 نماز پڑھنے کے برابر ہے۔ انہی وشیشتاؤں کی وجہ سے پوری دنیا کا مسلمان مسجد اقصی کو محبت اور عقیدت کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے وہی حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے تمام انبیاء کے حقیقی وارث ہیں، کیونکہ ان انبیاء اور صلحاء نے فلسطین میں ایک زمانے تک توحید کے پرچم تلے حکومت کی، اور ان کی وراثت شرعی اور قانونی طور پر مسلمانوں کی طرف منتقل ہوتی ہے، کیونکہ ان انبیاء اور بنی اسرائیل کے بعد مسلمان ہی توحید کا پرچم بلند کرنے والے ہیں اور انبیاء کے راستے پر چلنے والے ہیں۔ یہودی تو راہ حق سے بھٹک چکے ہیں اور انہوں نے خود اپنی کتابوں میں رد و بدل کیا۔ پہلی صلیبی جنگ کے بعد 15 جولائی 1099 عیسوی کو عیسائیوں کا جب بیت المقدس پر قبضہ ہوا تو انہوں نے مسجد اقصی میں بہت رد و بدل کیا۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی نے 538 ہجری 1177 عیسوی میں بیت المقدس کو فتح کیا تو مسجد اقصی کو عیسائیوں کی خرافات سے پاک و صاف کر دیا۔ 88 سالوں کے علاوہ عہد فاروقی میں بیت المقدس اور مسجد اقصی مسلمانوں کے پاس رہے، یہاں تک کہ مسلمانوں میں کمزوری پیدا ہوئی۔ خوف اور دنیا کی حرص کی وجہ سے پھر 1967 میں یہودیوں نے غاصبانہ قبضہ کیا، یہاں تک کہ حدائد البراق پر قابض ہو گئے، لیکن پھر بھی مسجد اقصی کی ذمہ داری مسلمانوں کے پاس ہی ہے۔ عہد عثمانی 27 جولائی 1299 عیسوی 19 اکتوبر 1923 میں عثمانیوں نے مملوکیوں کو شکست دے کر حکومت حاصل کی۔ مسجد اقصی کبھی یہودیوں کی ہیکل نہیں تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو تعمیر کی تھی وہ ہیکل کی نہیں تھی، بلکہ اس مسجد اقصی کی تجدید یعنی نئی تعمیر کی تھی۔ مسجد اقصی کا ایک جز حدائد البراق بھی ہے، جس کو اب یہودی دیوار گریا کہتے ہیں۔ اب یہودی مسجد اقصی کو شہید کر کے ہیکل کی تعمیر کے ناپاک منصوبے بناتے رہتے ہیں، اور یہی ان کا مقصد ہے کہ ہیکل کی تعمیر کرنا اور ختم داؤد کو لانا اور دجال کا انتظار کرنا، یہ ان کا مقصد ہے۔ غیور مسلمانوں نے فی الحال بھی مسجد اقصی کے لیے شہادت دی اور کافی سالوں سے اس کی حفاظت کر رہے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم مسجد اقصی کو تمام یہودیوں سے پاک و صاف رکھے اور تمام عالم اسلام کے مسلمانوں کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔